ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے ذکر خیر سے ان کی دعا سے ہم نے اس مبارک سفر کا آغاز کیا تھا جس پہ انبیاء کرام کی قرآنی دعائیں اور رب سے مناجات ہمارا موضوع سخن ہے۔ اس کے بعد ترتیب وار آج تیسری نشست ہے جس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعاؤں سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی تیسری نشست بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے ہی نام ہے اور ان کے مبارک کلمات جو اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد کیے ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ میں جناب علامہ ظہیر الدین معظمی صاحب کی خدمت میں تبرکاً یہ دعا پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت کے کلام کی لکھی ہوئی، رب سرنی کما بما کذبون، رب سرنی بما کذبون، یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 26۔ علامہ صاحب، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ یہ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انبیاء کرام کا ویسے بھی معمول ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت طلب کرتے ہیں ہر حال میں، تو انبیاء کرام کی اس سنت پر آپ روشنی بھی ڈالیے اور اس آیت کا شان نزول بھی بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ARYQ TV کا اور ارباب بست و کشاد کا جنہوں نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں کچھ بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو جس آیت مبارکہ کا سہارا لے کے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں یہ سورہ المومنون کی ہے اور پارہ نمبر 18 ہے، درست، اور اس کی آیت نمبر 26 ہے، آیت نمبر 26۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا مدعا بارگاہ لم جزل میں پیش کیا اور عرض کی کہ مولا کریم میں نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ یہ ایک طویل دورانیہ ہے جس دورانیے میں حضرت نوح علیہ السلام نے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی سے دوبارہ پھر نسل آگے چلی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم میں نے انہیں 950 سال تک تبلیغ کی ہے لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ہر مرحلے میں ان کی رہنمائی کی ہے، ان کو رشد و ہدایت کا تیرا پیغام پہنچایا ہے، اور میں پہلا رسول ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں پہلے رسول بن کے تشریف لائے، صرف آپ نبی نہیں ہیں بلکہ مقام رسالت پر آپ فائز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سارے تگ و دو اور سارے جتن میں نے کر لیے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی اجڑ اور گموار اور اکھڑ مزاج اور ہٹ دھرم اور ضدی مزاج قسم کی قوم ہے جس کے ساتھ مجھے پالا پڑا ہے کہ 950 سال کی پیہم تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اللہ اکبر۔ صرف 80 افراد۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری تگ و دو انہوں نے اس کا کوئی مول نہیں ڈالا۔ مولا کریم اب میں تیری بارگاہ ناز میں دست بدعا ہوں، تو خود اپنی خاص میری نصرت اور مدد فرما اور میری اعانت فرما۔ ابھی تک میں اس قوم سے مایوس نہیں ہوا، میں اس اپنے سفر محنت کو جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس میری قوم میں سے اور کئی افراد وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کی ابدی نعمتوں کے وارث بن جائے۔ بنیادی طور پر انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کا جو رشتہ رب تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑا جائے، اور لوگوں کو اپنے رب کی معرفت اور پہچان اور عرفان عطا کر کے ان سے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اعمال سر انجام دلوا کے انہیں اخروی منظروں کی طرف قریب کر کے اخروی منظروں کا انہیں جانشین بنانے کے لیے اور اخروی منظریں ان کے لیے آسان بنانے کے لیے اپنی تگ و دو ان کے لیے پیش کرنا۔ اس راستے کے اندر بڑے بڑے کٹھن مراحل آتے ہیں اور انبیاء کرام اسے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، عالی حوصلہ ہوتے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی اپنی جو حوصلہ ہوتا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونے دیتے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ ملاحظہ خود فرمائیں کہ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں اگر 80 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ مولا کریم میری مدد فرما تاکہ اس مدد کے تحت میں مزید اپنی اس قوم کے اندر خدمت اور محنت کر کے انہیں حلقہ بگوش اسلام کروں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑا خوبصورت آغاز فرما دیا علامہ ظہیر الدین معظمی صاحب نے۔ آئیے سوال کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شخصیت کا جو ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ سے ہمیشہ نوازے۔ محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، قبلہ خوش آمدید اور السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ تشریف آوری کا شکریہ، طبیعت بخیر ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، شکر، برکت۔ آغاز ہو گیا ہے قبلہ معظمی صاحب سے، تو میں ایک اور آیت کا سہارا لے کر آپ سے سوال کی صورت میں آگے بڑھوں گا۔ ارشاد ربانی ہے، دعا کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات نشر ہوتے ہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب
مجھے برکت والی زمین پر اتارنا اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 29. آمین. علامہ صاحب یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کب مانگی, اس کا کچھ پس منظر ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سلام علی نوح فی العالمین. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم رسول ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ آپ دیکھیے کہ دعا کے، مناجات کے، تعلق باللہ کے کیسے پہلو جڑے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے یہ پہلی بار ہے کہ اتنے تسلسل سے جی ہاں، مسلسل ایپیسوڈ چل رہے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے یہ اشارہ ہے ان کی نبوت کی جامعیت بڑی اور بات. کاملیت کی. اللہ اکبر. اور پھر ان کا تعلق باللہ جو ہے اپنے رب سے. یہ جو دعا ہے نا، یہ اصل میں ایک سمبل ہے تعلق کا. درست، دعا اسی سے مانگی جاتی جس سے آپ کا تعلق ہے. بالکل صحیح. اور اس انداز سے مانگنا کہ ہر قدم پہ ہر پہلو سے جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے اس میں ساتھ ساتھ دعا بھی ہے. تو دعا صرف مانگنا ہی نہیں ہے، دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اس میں بندگی کا پہلو بھی ہے اور اس میں ربوبیت کے صفات اور کمالات کا اظہار بھی ہو رہا ہو. جی درست، بالکل صحیح. اس لیے دعا کرنا سیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام سے، واہ واہ، نبیوں سے سیکھیے. یہ بالکل ایسا. یہ اتنی بار بار دعائیں آنا یہ کوئی ایسے ابس اور بیکار چیز نہیں ہے. قبلہ اس دفعہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے، یہی بنیادی اس انبیاء دفعہ کرام کا جو منہج ہے وہ ہم سیکھیں کہ وہ اپنے رب سے بلا کیسے شبہ. تو میں آج برکت کے لیے یہ جملہ اس دن کہہ نہیں سکے ہم، چونکہ بہت سارے موضوعات تھے، بہت پہلو ہوتے ہیں. تو آج شاید اس سلسلہ گفتگو کا اختتام ہوگا اور آگے کوئی نیا جی بالکل ایسا ہوگا. بالکل صحیح. تو آج میں عرض کر دوں کہ ناظرین کے لیے، چونکہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں اور دعائیں ہی دعائیں ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اس بار جی تو بالکل. مناجات کے پہلو ہیں، ذکر، دعا ذکر بھی رمضان ہے. تک یہی سلسلہ ہے. دعا ذکر بھی ہے. اللہ اکبر. تو ربی سے شروع ہوگا. صفدر صاحب، اللہ اکبر. قرآن پاک کی ہر دعا جو نبی نے مانگی ہے یہ رب سے شروع ہو رہی ہے، ربی سے شروع ہو رہی ہے یا ربنا سے شروع ہو رہی ہے. کبھی اس پہ بھی غور کیجیے. اب اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے، کیا خوبصورت بات ہے. میں اشارہ صرف دے رہا ہوں کہ ہنٹس ہیں، ورنہ تو اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے کہ رب. اور حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دعائیں دیکھیں گے وہ اللہم سے شروع ہوں گی. اللہ اکبر. تو اس میں اسرار ہیں، اس میں رموز ہیں. یہ بالکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے. رب صفت ہے اور اللہ ذات ہے. اللہ ہائے 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 ہائے. اب یہاں بھی تعلق کے جہاد کے پہلو ہیں کہ یہ صفاتی شان سے پکارا جا رہا ہے اور یہ ذاتی شان سے پکارا جا رہا کیا ربط ہے ہے. مصطفیٰ یہ کریم تعلق کا صلی اللہ علیہ صفاتی ہے، یہ تعلق ذاتی ہے. اللہ اکبر. اور کہیں پھر ایسا بھی ملے گا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ. جی ماشاءاللہ. یہ رب انزلنی منزلا مبارکہ. اس کے آپ سیاق و سباق بھی ملحوظ رکھیے اور ساتھ دیکھیے کہ پیغمبر، نبوت، رسالت اور بندگی کیسی جمع ہے اس کے اندر. اور رہنمائی چاہی جا رہی ہے کہ مولا کریم چونکہ میں تیرے سہارے پہ چل رہا ہوں، تیرا پیغام اور میں سے لے کے چل رہا ہوں، تو تجھ سے ہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے جب بھی اتارنا برکت والی جگہ پر اتارنا. کیوں؟ اللہ. وہ اس لیے کہ یہ تیری شان ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. ہاں کہ تو ہی ہے جو بہترین طریقے سے کشتی کو اور سواری کو پار لگانے والا. کیا بات، زندہ باد حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ.